السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھ لیا، اور احسان کے 3 درجے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں، اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں۔ احسان کے 3 درجے ہیں، احسان کے 3 درجے ہیں۔ احسان کے 3 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ اور سب سے گھٹیا اور سب سے ادنا درجہ۔ احسان کے 3 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ، درمیانہ اور سب سے گھٹیا۔ اور اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے۔ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اور احسان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں۔ جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں۔ جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، جسے لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ میری بات یاد رکھو، محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے۔ سنو بھاؤ کیا کہہ رہا میں، محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی۔ آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کا احسان کر دیا، یہ تو اس کے احسان کا بدلہ ہے جو آپ کے ذمہ واجب تھا ادا کرنا۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر تمہیں کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے تم بھی اس کے بدلے میں ہدیہ دے دو، چاہیے تمہیں بھی۔ یہاں تک کہ تمہیں سلام کرے تم جواب میں سلام کا جواب دو، اس نے تمہیں سلام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے، احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ کہ آپ احسان کرنے والے کے احسان کا جواب دیں۔ اور احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے، احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو، آپ پر کبھی کسی نے کوئی احسان نہ کیا ہو، کبھی آپ کے کسی کام نہ آیا ہو، چھوٹا کام یا بڑا کام، آپ اس کے کام آئیں، اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہو گیا کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے، تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان کا؟ کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو جتنا زیادہ ستانے والا ہے آپ اس پہ اتنا زیادہ احسان کریں۔ یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ احسان کرنا ستانے والوں پر، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، ہر کام کو اعلیٰ درجہ کا کر کے دکھلایا ہے، اعلیٰ درجہ کا۔ اتبعوا ھذا النبی الامی، ان کے طریقے کا اقتداء کرو، یعنی جو عمل کی سطح اور جو عمل کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے اس پر آنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 3 لائنوں میں احسان کیا، ایک مزدور کے ساتھ احسان،
کہ اس کے مال سے جتنا مال تیار ہوا تھا ساری وادی بکریوں کی اس کو دے دی کہ سب مال تو لے جا، یہ تیری مزدوری رہ گئی تھی میرے پاس، اس سے میں نے مال تیار کیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میرا تو جو حق بنتا ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سارا مال تو لے جا۔ چچا کی لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، وہ تیار نہ تھی، قحط سالی آئی تو محتاج ہو کر اس کے پاس آئی، اس کو 120 دینار دینا طے کیا یا 300 دینار۔ کہتا ہے کہ جب میں اس کے کام کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے تو بس اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کام نہ کیا اور اس پر احسان نہیں کیا کہ مال اس کو دے دیا۔ اس نے کہا آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال تو لے جا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ والدین کے ساتھ یہ احسان کہ رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑے رہے کنارے ان کے سرانے، اور صبح والدین کو دودھ پلایا، اس سے پہلے بچوں کو بیوی کو نہیں پلایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس چٹان کو سرکانے کے لیے اور راستہ کھولنے کے لیے کہیں پورے قصے میں نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہا ہو اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔